ماں نے کہا ہو ہی نہیں سکتا، وہ اکیلا کو تھوڑی گیا، اس کا باپ اس کو لے کے گیا، باپ سے زیادہ بیٹے کا محافظ اور کون ہوگا؟ شیطان نے کہا یہی تو غضب ہے کہ جس باپ کو بیٹے کی حفاظت کرنا ہے وہی باپ بیٹے کے گلے پہ چھری چلا رہا۔ فارسی کا ایک محاورہ، جو کفر از کعبہ بر خیزت کجا ماند مسلمانی، اگر کعبے سے ہی کفر نکلنے لگے تو اسلام کہاں نظر آئے گا؟ اگر باپ ہی بیٹے کے گلے پہ چھری چلائے تو اور کون بچائے گا؟ ہاجرہ نے کہا نہیں، وہ اکیلا نہیں گیا ہے، 11-12 برس کا بچہ نہیں، باپ کے ساتھ ہے۔ کہا باپ ہی تو غضب ڈھا رہا، وہی تو بیٹے کے گلے پہ چھری چلا رہا۔ جو غضب آج اکثر باپ اور ماں ڈھاتے ہیں، یہ دوسری بات ہے کہ بیٹے کے گلے پہ چھری نہیں چلاتے، بیٹے کے ایمان پہ چھری چلاتے ہیں۔ آج کتنی بچیاں ایسی ہیں جن کے اسکار ان کی مائیں نوچ کے پھینکتی۔ پاگل ہو رہی ہو کیا؟ 14 سال کی عمر میں تم نے حجاب کر لیا، تو شادی بھی نہیں کرے گا، کہ مجھے نہیں چاہیے شادی۔ ارے تمہاری وجہ سے تمہاری بہنوں کی شادی رک جائے گی۔ کتنی ہی بچیوں کے حجاب کسی یزیدی ہاتھ نے نہیں اتارے، ان کی ماں کے ہاتھ نے اتارے، اور کتنے ہی بچوں کی داڑھیاں ان کے باپ نے منوائی ہیں۔ اس سارے معاشرے میں تم نے میری ناک کٹا دی۔ لوگ کہتے ہیں کہ بچے نے داڑھی رکھ لی، باپ داڑھی نہیں رکھ رہا۔ تو اب دیکھیے غلطی کی اصلاح کے 2 طریقے۔ ہمارے والدین جو ہے نا وہ دوسرا طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ دوسرا کیا؟ بہت گھسا پٹا پرانا دھرانا لطیفہ کہ ایک خاتون کا شناختی کارڈ بنا، غلطی سے بجائے ان کے شوہر کے نام کے آگے شوہر کے یہ آ گیا بیوہ فلاں، خاتون کا نام آیا آگے آ گیا بیوہ فلاں۔ وہ دندناتی ہوئی غصے کے عالم میں شناختی کارڈ کے آفس چلی گئی۔ یہ کیا لکھ دیا تم نے؟ بیوہ فلاں، میں بیوہ نہیں ہوں، میرا شوہر اٹھا کٹا زندہ ہے۔ اور ثابت کرنے کے لیے شوہر کو بھی گردن سے پکڑ کے لے گئے۔ یہ ہے وہ مردوا، میرا شوہر زندہ ہے، تم کہہ رہے ہو کہ میں بیوہ ہوں۔ آفیسر نے کہا سوری غلطی ہو گئی، ابھی ٹھیک کرتا ہوں۔ تو بھئی پہلا تو معقول طریقہ ہے کہ اس کو کاٹ کر شوہر کر دو یا نیا کارڈ بنا دو۔ دوسرا طریقہ پستول نکال کے دھائیں 3 گولیاں سینے پہ اتار دو۔ اب تو بیوہ ہو گئی نا، اب تو کارڈ بالکل ٹھیک ہو گیا نا۔ غلطی کی اصلاح کا ایک طریقہ یہ ہے جو ہمارے یہاں باپ اختیار کرتا۔ ارے اگر تمہاری ناک کٹ گئی اور واقعاً کوئی تمہیں تانا دے رہا ہے کہ بیٹے نے داڑھی رکھی باپ نے کیوں نہ رکھی، تو اصل طریقہ ہے رکھ لو داڑھی۔ کون سا اتنا بڑا بوجھ 2-4 من کا اٹھانا ہے کہ تم کو اب بڑھاپے میں داڑھی کا بوجھ نہیں اٹھایا جاتا۔ ارے یہ رتی اور ماشے کی داڑھی ہے، طریقہ دوسرا ہوگا۔ خود داڑھی نہیں رکھیں گے، شوہردار عورت کو بیوہ کر دیں گے، اس کی بھی داڑھی منڈوا دیں گے۔ اور یہ ہے بچے کے ایمان پہ چھری پھیرنا نہیں، اس سے بھی زیادہ خطرناک۔ گھروں میں لا کے کمپیوٹر رکھ کر بچے کو انٹرنیٹ کا کنیکشن دے کے بٹھا دیا، جاؤ بیٹا جہاں جس سائٹ پہ جانا ہے جاؤ۔ اور بظاہر بڑی اچھی چیز، پاکستان میں 70% نوجوان کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کو پورنوگرافی کے لیے استعمال کرتے ہیں، طے شدہ یہ اعداد و شمار۔ اور اس کے بعد تو اور خرابیاں ہیں۔ یہ اس سے زیادہ خطرناک ہے کہ گھر میں ڈش اینٹینا لگوا لیا یا کیبل ٹیلی ویژن لے لیا، 250 چینل آپ کے، شاید آخری تقریر میں ایک اشارہ آ جائے اور شاید نہ بھی آئے۔ اب بات بہت پھیل گئی، لیکن آپ کے سنے ہوئے جملے ہیں، اس میں میں وقت نہیں لگاتا ہوں۔ ہاجرہ نے کہا ہو ہی نہیں سکتا باپ ہی تو لے کے جا رہا، سارا غضب تو باپ ہی ڈھا رہا، باپ ہی تو چھری لے کے چلا۔ کہا ہو نہیں سکتا، کیسے؟ کہا اس لیے کہ ابراہیم کا بڑھاپے میں دماغ کام نہیں کر رہا ہے، سٹھیا گئے ہیں ابراہیم، تو جلدی گھر سے نکلو اور روکو ورنہ اپنے بیٹے سے ہاتھ دھو لو گی۔ بجائے گھر سے باہر نکل کے شوہر کو روکنے کے ہاجرہ نے زمین سے پتھر اٹھا کے شیطان کے مارے اور کہا میں پہچان گئی تو شیطان ہے۔ اب اس کے بعد کا جملہ ذاکرین اور علماء کا بہت پسندیدہ جملہ اور آپ کا سنا ہوا جملہ ہے، میں نے بار بار آپ کو دوہرا کے مزہ آپ کا کرکرا کر دیا، لیکن شیطان بھاگا تو، لیکن بھاگتے ہوئے کہا تو نے مجھے پہچانا کیسے؟ میں کوئی شیطانی شکل میں کوئی تھوڑی آیا تھا،
کہ دو سینگ نکلے ہوئے ہیں, بڑے بڑے دانت لٹک رہے ہیں, منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں. میں تو بہت ہی مقدس و متقی بوڑھے کی شکل میں آیا تھا. ایک سفید داڑھی بھی لٹک رہی تھی, ہاتھ میں تسبیح بھی تھی, سر پہ ایک عمامہ بھی تھا. بہت ہی پیار اور شفقت بھرے انداز میں بیٹی 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 کہہ کے بات کر رہا تھا. پہچانا کیسے؟ کہا تیری بات سے پہچانا. جو نبی کے دماغ پر اعتراض کرے اور نبی کی بیوی کو گھر سے نکالنے کی بات کرے, اس کے شیطان ہونے میں کوئی شک نہیں. پہلی دفعہ تو آپ نے نہیں سنا, بار بار سنا اور بہترین انداز سے سنا. لیکن خیر, یہ آپ کا جذبہ ایمانی ہے کہ جہاں پیغمبر کے دماغ پہ اعتراض کرنے والا ذہن میں آتا ہے, مومن کا بس نہیں چلتا کہ کیا کچھ اس کے خلاف نہ کر دے. کہا یہ دو چیزوں سے میں نے پہچانا. شیطان نے, اب خلاصہ, اب یہاں سے میری بات شروع ہوئی. شیطان نے دنیا کی تاریخ میں پہلا پتھر نہ کسی نبی کے ہاتھ سے کھایا, نہ کسی وسیع کے ہاتھ سے کھایا, نہ کسی مرجع کے ہاتھ سے کھایا, نہ کسی مجتہد کے ہاتھ سے کھایا, نہ کسی مقدس و متقی مومن کے ہاتھ سے کھایا, نہ کسی مرد کے ہاتھ سے کھایا. پہلا پتھر جو شیطان کے نصیب میں لکھا تھا وہ ایک کمزور بظاہر گھر میں بیٹھنے والی عورت کے ہاتھ سے کھایا. اور شیطان کی بھول پتہ چل گئی کہ اس نے یہ سوچا تھا کہ ان تین میں سب سے کمزور عورت ہے, اس کو استعمال کرو. عورت ویسے ہی کمزور ہے, اور جب ممتا کا مسئلہ آ جاتا ہے اولاد کا, تو عورت اور زیادہ کمزور ہو جاتی ہے. جگہ جگہ کمپرومائز کرتی ہے عورت اپنی اولاد کو بچانے کے لیے. یہ تو کہیے کربلا کی لیلا نے, قاسم کی فروا نے, اصغر کی رباب نے بتا دیا کہ جہاں اللہ کا مسئلہ آ جائے وہاں ماں اولاد کے لیے بھی کمپرومائز نہیں کرے گی. یہ مثالیں, لیکن ابھی ہم وہاں تک جائیں گے, پہلے ہاجرہ کی بات مکمل ہو جائے. یزید کی بھول, کمزور عورتیں ہیں, کچھ ضعیف بوڑھی عورتیں ہیں, کچھ چھوٹی بچیاں ہیں. کسی کے رخسار پہ تماچا مار دو, کسی کے چہرے پہ کوڑا مار دو. یہ کل کا جملہ تھا جہاں سے مجھے مجلس روکنا پڑی. اور پھر یہ ایسا ڈر جائیں گی, دہشت زدہ ہو جائیں گی کہ قیامت تک میرے سامنے سر نہ اٹھا سکیں گی. لیکن اسی سکینہ کے قید خانے کے ماتم نے اور اسی چہرے پہ کوڑے کا زخم لیے زینب کبریٰ کے خطبات نے قیامت تک کے لیے یزیدیت کو وہ نقصان پہنچایا ہے کہ شاید اکیلا کربلا کا جہاد اتنا نقصان نہ پہنچا سکتا تھا. یہ یزید کی بھول, وہ شیطان کی بھول, دونوں کا خلاصہ یہ ہے کہ عورت کی اہمیت کو نظر انداز کرو. اور یہ اسلام ہے جو یہ کہتا ہے کہ دین خدا کی امید, دین خدا کا سہارا, دین خدا کو بھروسہ عورتوں پر مردوں سے زیادہ. اسلام کی راہ میں پہلا کلمہ پڑھنے والی ایک عورت ہے. اسلام کی راہ میں اپنا سارا مال خرچ کرنے والی ایک عورت ہے. اسلام کی راہ میں پہلا خون دینے والی عمار یاسر کی ماں جناب سمیہ. اور اس کے بعد یہ قربانیوں کا سلسلہ چلا. تو عورت, کربلا کا پیام, عورت کے بغیر کوئی جہاد مکمل نہیں ہوتا ہے. خدا نے کہا اے ایمان لانے والو دین کی مدد کرو. مرد دین کی مدد کر نہیں سکتا جب تک کہ عورت ساتھ نہ ہو. اور یہ دو طریقے سے آپ کی سمجھ میں آئے گا. جب حسین کربلا کے لیے مدینے سے نکل رہے تھے اور پھر جب حج کو عمرے میں بدل کر کے مکے سے نکلے تو بہت سے لوگوں نے حسین کو روکا, سمجھایا, مشورہ دیا. اچھا اب اس میں جو دھوکے باز ہیں, فراڈیے ہیں, چیٹر ہیں, جان بچا کے بھاگنے والے, ان کے مشورے چھوڑیے. کچھ مخلص لوگوں نے بھی مشورہ دیا, خاندان کے بعض بزرگوں نے بھی مشورہ دیا. اور کیا مشورہ تھا؟ حسین ٹھیک ہے, تم امام وقت ہو, ہم تمہیں نہیں روکتے ہیں, تم حکم خدا سے ہر کام کرتے ہو, جاؤ جہاد کرو یزید کے خلاف. زینب کو لے کے تو نہ جاؤ نا, عورتوں کو تو چھوڑ جاؤ نا. اور حسین نے ایک عجیب جملہ کہا,
بد